جان، علی نبی کے ہے سورج تو یہ حسین کا چاند، بس آفتاب کے گر ماہتاب ہے غازی، بس آفتاب کے گر ماہتاب ہے غازی۔ ایک آخر شعر سن لو دوستو، اللہ اکبر۔ میں تیری اپنی عبادت کا حال کیا لکھوں، پاس کا ذکر نہیں، عبادت کیا ہے، میں تیری اپنی عبادت کا، درود تو پڑھتے ذرا آواز ہے بلند، عبادت ہو جائے، اس کی خود اپنی عبادت، علی اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی؟ جس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہو جائے، اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی؟ جس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہو جائے۔ تو بس آفتاب، آخری شعر ہے، بس آفتاب کے گر ماہتاب ہے غازی، میں تیری اپنی عبادت کا حال کیا لکھوں، عباس تیرے علم کی زیارت ثواب ہے غازی، مل کر درود پڑھ ذرا آواز بلند ہو۔ راہوں میں سارباں کو چھاؤں ملی نہ سایہ، میں نے اس شب کے وقت ہوا پہ کہا تھا شب جمعہ، بہت آسانی سے سن کر مجلس میں گزر جاتے ہو نا، کہ عابد بیمار کے گلے سے ٹاپ اتارا، بیڑیاں اتاری گئی، غلط ہے، غلط ہے، لکھنے والے غلط ہے، ٹاپ اتارا نہیں گیا، ٹاپ کو کاٹا گیا، کیا بیڑیاں اتاری نہیں گئی ہے، بیڑی کو کاٹا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مدینہ پہنچا ہے میرا یہ امام، اور جس وقت محمد حنفیہ نے سینے سے لگایا ہے نا تو چیخ نکلی ہے میرے، نہیں کیا ہوا، سر کو جھکا کر دیکھا، گلے سے خون رس رہا ہے۔ گفتگو کریں گے انشاءاللہ، وہی کل نصف آدھے گھنٹے کی مجلس میں پورا انشاءاللہ۔ دیکھو ہے ایک میرے عزیز کے فرزند 15 برس نوجوان کچے لوگ، لیکن آج سے اعلان کر رہا ہوں کہ ہمیں اس کے چہلوں کی مجلس نہیں پڑھی، ہم نے اس کے چہلوں کی مجلس منعقد کی ہے، ہم پڑھیں گے چہلوں سے الشہداء، کربلا والوں کا چہلوں پڑھیں، ان بیویوں کا چہلوں کا ذکر کریں گے تاکہ اس کے چہلوں کو ہم کیا بنائیں، یہ حسین کے غلام ہے، یہ عباس کے غلام ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس چہلوں کا ذکر کرے اور ان کا ذکر کرے جن بیویوں کو اپنے بچوں کا چہلوں بنانا بھی نصیب نہیں، کیا کرے بچے، یہ تو ماں زندہ، باپ زندہ، چہلوں کھل بھی لے گا کہ بھئی ہر بھائی نکل بچے کا چہلوں کھل، لیکن وہ ماؤں کو دیکھو جن کو بیٹوں کا چہلوں کرنا بھی نصیب، بیڑیاں کاٹی گئی تو کاٹا گیا، اتارا نہیں گیا، اور اسی لیے میں نے پہلے دن وہاں پڑھا تھا، بیڑیاں روئی کبھی پاؤں کے چھالے روئے، کیسے قیدی تھے جس سے قید کے تالے روئے، آپ کے آنسو رومال زہرا میں جگہ پائے، یہ آہیں کربلا تک پہنچنے والی ہے انشاءاللہ۔ علی اکبر ہی کا ذکر آج کرنا ہے جو کل انشاءاللہ ترمیم کی ذکر ہوگا آدھے گھنٹے میں صرف مسائل انشاءاللہ، کوشش کروں میں انشاءاللہ میرے سامنے جو چہرہ نظر آتا ہے
اس کے حکم میں تعمیر. ان کو خدا 100 سال کا رکھے, میں نہ رہا تو کم از کم یہاں سے جاتے سے پہلے ہی دستور ہے, مرتا ہے کہ میں کچھ بننے کو پیش کروں, انشاءاللہ پیش کروں. اسی آدھے گھنٹے میں اربعین کی منڈی تو کربلا والوں کی 72 کا چہروں پیش کروں گا انشاءاللہ. اس کے صدقے میں خدا اس نوجوان کو بخش دے گا. پیش میں اس کو بلندی عطا فرمائے انشاءاللہ, ہے نا. راہوں میں سارباں کو چھاؤں ملی نہ سایہ. سنیے مثل آرام سے کیا کرتا میں بتاؤں. میں تو ایک حصے پہ کرتا ہوں تو میری گھڑی پہ نظر جاتی ہے, پھر انشاءاللہ گھبرائیے گا وقت میں, مگر اس حصے کو سن لو. راہوں میں سارباں کو, کون سارباں؟ آپ کی بات, نہ چھاؤں ملی نہ سایہ ملا. سیر و ملی سزا لکھتے ہیں کہ بہت شدید گرمی میں بیڑیاں گرم ہو جاتی ہیں. تاؤ ہے نا, تاؤ, ابھی جملہ تاؤ ہے نا, وہ شدت گرم سے سرخ ہو جاتا ہے. کیا سن لیا؟ جس گلے کا تاؤ سرخ ہو جائے وہ گلا کتنا سرخ ہو گیا. کبھی سوچا ہے خدا آپ کو آباد رکھے, میری جماعت کو, میری قوم کو, ان بزرگوں کو, ان جوانوں کو. دیکھو کتنی محبتوں سے میں نے بلایا یہاں کر بیٹھے, یہ بچوں کو, یہ خواتین جو سن رہی, خدا آپ کو آباد رکھے. میں کچھ نہیں, خدا ایسے لاکھوں کروڑوں ذاکر آپ کے سامنے پیش کرے گا. آپ کا عزادار حسین کے کہاں, حسین کے اپنا دارو اللہ صاحب جب گرم ہو جاتی تھی شدت سے, برداشت کر لینا جملہ بہت آسانی سے. جب بہت زیادہ شدید گرمی سے گلے کا دور شروع ہو جاتا تھا, میرا امام زنجیروں کو آہستہ آہستہ ہلا کر جہاں لشکر یزید ٹھہرتا تھا, بیویاں دھوپ میں ہوتی تھی. کیسے پڑھ سکوں بتاؤ, ناکے بٹھائے جاتے تھے, بیویاں دھوپ میں بیٹھتی تھی, لشکر یزید اندر خیمے میں ہوتے تھے, فوجی اشیاء خیمے میں ہوتے تھے. بیویاں اپنے اس وارث کا حال دیکھ کر قریب آ کے ہاتھوں کا سایہ کرتے تھے. کبھی 25 محرم دن جو زندگی نے بتائی تو مکمل آتی تھی بات, بیویاں سایہ کرنا. ایمان ہے, ہمارا وارث ہے, قافلہ سالار, لیکن وہ بیڑیوں کی آواز لشکر یزید کے خیمے تک پہنچتی تھی. زنجیر کیسی ہوئی ہلتی تھی, بیڑیوں کی آواز پہنچتی تھی نا, ایک شکیل تازیانہ لے کر باہر آتا. میرے بیمار امام نے اس خیمے کی کنار کا تھوڑا سایہ ڈھونڈا. بیویوں نے تازیانہ دیکھا, بیویاں واپس ہٹی. میرا بیمار امام وہی سائے پر ہے. ایک مرتبہ تازیانہ اٹھایا, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا. میرا بیمار امام پھر سے اسی گلی دھوپ میں آ گیا. ایک دوسرے کی تشریح کیے بنا سن لو نوحے کی گزارش. راہوں میں سارباں کو چھاؤں ملی نہ سایہ, بے تاب دھوپ میں ہے زنجیر کا ستایا. بے تاب دھوپ, تمہیں کوئی غم نہ دے, کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بے تاب دھوپ میں ہے زنجیر کا ستایا. راہوں, منظر دیکھنا اپنے ذہن میں لے جانا انشاءاللہ, تو دیکھو بہت ہو. راہوں میں سارباں کو
چھاؤں ملی نہ سایہ. گھر کا منظر ذہن میں لانا. اجڑے گھروں میں گونجی آواز ہائے اکبر. اجڑے گھروں میں گونجی آواز ہائے اکبر. صغرا کو جب پھوپھی نے رو کر گلے لگایا. صغرا کو جب پھوپھی نے رو کر گلے لگایا. ارے زینب کے سر میں اب تک ہے ریت کربلا کی. 2 سال گزر گئے ہیں. زینب کے سر میں اب تک ہے ریت کربلا کی. صرف ریت نہیں ہے ریت کربلا کی. اور رسول بازو میں کالا نشان بنایا. رسول بازو میں کالا نشان بنایا. اور پردیسیوں کی بستی. جاتے ہو نا قبرستان میں, فاتحہ بھی پڑھتے ہو, پھول بھی چڑھاتے ہو, کبھی مظلوم یا حسین کے بچوں کو تو دیکھو نہ. ایک جا بعد مدت بھی رہے صحرا کے پردیسی. کسی کی قبر جنگل میں, کسی کی گھر. پردیسیوں کی بستی میں ہے سکینہ. کس نے ہے پھول ڈالے, کس نے دیا جلایا. بس یہ شعر احساس کا شعر ہے. اگر کر سکو تو کہتے ہیں منزلوں پر ماؤں سے روکے بچے. کتنے تڑپ گئے تھے بچے جو بچ گئے تھے وہاں. کہتے ہیں منزلوں پر ماؤں سے روکے بچے. کیا امی وطن مدینہ کیوں اب تلک نہ آیا. امی وطن مدینہ کیوں اب تلک نہ آیا. اکبر جی کا ذکر کرتا ہے بس آج اس سورے پر کچھ بات. میں بھی کچھ مشکل میں آ جاتا ہوں دوستوں پر. تب کہاں ہے سمجھ میں نہیں آتی بات کہ کوئی کس انداز سے ظلم کیا گیا. اور میں نے پہلی نشست پر کہا تھا نا کہ بھئی اب یہ قبر میں سونے والی بیوی اس سے کیا ہے. شعر بھی نظر کیا تھا کہ جیتی رہی تو باپ کو رونے نہیں دیا اور مر گئی تو قبر میں سونے نہیں دیا. اور یہ قید خانے میں جو سکینہ ہے وہ چھوٹی بطول ہے. چھوٹی بطول. میں نے کل آپ سے کہا کہ اکبر جب باہر نکل رہے تھے نا, حمید کہتا ہے کہ بہت سی مرتبہ اکبر کے پاؤں خیمے سے باہر آئے اور پھر اندر چلے. بچے لوگوں نے اکبر کو پکڑ لیا, سکینہ پکڑ لیا, بھائیا نہ جاؤ. حمید کہتا ہے دو مرتبہ یہ منظر میں نے دیکھی. ایک اکبر کے بعد کی دیکھا اور ایک عباس کے بعد کی دیکھا. فاطمہ زہرا تیرا احسان ہے کی قسم ہے, ملت مسلمہ کی گردن پہ احسان ہے. کہتے کہ عباس کو جب سکینہ نے کہا نا کہ بابا واقعی کا نام ہے, بتایا عباس کو کہا کیا تو بہت تھک گئی بابا.
کہیں والی میں تھک نہیں گئی. دیکھو اکبر کا ذکر لیکن درمیان میں آ گیا. سنو میں مجھے سب پورا بولو گے نا مسائل کے علاوہ کچھ نہیں بول پاتا. تو بابا بہت تھک گئی ہے کیا؟ کہ والی تھک کیا زینب سے زیادہ تھک گئی ہے بابا؟ غازی پوچھ رہا کہ نہیں والی میں تھکی نہیں، لیکن صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہر خیمے میں سکینہ ایک مرتبہ کہی ہے، میرے خیمے میں 12 مرتبہ آئی. پانی پلا بہت پیاس لگی. پانی کا انتظام نہیں ہو سکتا. بلاؤ سکینہ کو بلاؤ. آئے سکینہ کو جملہ جو دینا ہے وہ سکینہ مشق لے کر ایک روایت کے مطابق سکینہ چھوٹی عباس کا کر سکینہ اس مشق کو میرے گلے میں ڈال. دیکھیے گا سکینہ کہتی چچا میں بہت چھوٹی ہوں نا، میرے ہاتھ کیسے اٹھے گا؟ عباس جھکتے گئے اتنا جھکے، تاریخ کہتی اتنا جھکے کہ عباس کے دونوں ہاتھ سکینہ کے پاؤں پر آئے. فاطمہ زہرا کی آواز آئی میرے عباس آج چھوٹی بطول تک تو نے اپنے ہاتھ پہنچایا ہے نا، میں بھی فاطمہ زہرانی قیامت تک تیرے ہاتھوں کو بلند کروں. قیامت تک تیرا ہاتھ پہنچا. یہ ہے زہرا کا ہاتھ. بس دوستو اکبر کو مدد ملی. جملہ میں آپ کے سماعتوں کو دیکھ کے نظر کرتا ہوں. سوچئے گا رات میں یاد آ جائے نا اور 2 آنسو نکل گئے نا، سمجھو ذریعہ 10 تک پہنچ گئے اور پھر اس کے بعد 2 آنسو مجھے منور کوئی. جس بیٹے نے جوانی تک 18 سال تک، یہی الزام ہے کہ پھوپھی نے پالا، لیلا سے زیادہ پھوپھی نہیں پالا. اچھا یہ جملہ بہت سے لوگوں کو تشنا رہے گا کہ جس وقت حسین، عباس، اکبر، قاسم یہ سب عبداللہ کے گھر جناب زینب کو لینے کے لیے گئے ہیں نا، بنی ہاشم ساتھ تھا، قبیلہ ساتھ تھا، تو عبداللہ کا جملہ قیامت کا جملہ نہیں ہے دوستو کہ مجھے فرزند رسول حسین کو دیکھ کے کہتے ہیں فاطمہ کے لال مجھے صرف اتنا کہہ دے کہ تم جتنے لوگ زینب کو لینے آئے ہو نا اتنے ہی لوگ چھوڑنے کے لیے آؤ گے نا. کیا جواب مجھے حسین کیا جواب. 18 سال تک جس بیٹے نے باپ سے کچھ نہ مانگا ہو، باپ بھی کون سب کی کوثر کرتے تاریخ کہتی ہے کہ کبھی کسی ایک مرتبہ بھی کسی پھل کی فرمائش کی حسین نے دانہ ہاتھ بڑھایا اور پھل لا کے اکبر کو دے بیٹا اکبر مجھ سے کچھ تو مانگو. کہا نہیں بابا مجھے جو چیز چاہیے میری پھوپھی سے مل جاتی. اکبر کچھ تو مانگو. جملہ پہنچنا دوستو یہ تو اولا مصرع دیا آپ نے. ثانی مصرے کو تو میں خالی ٹچ کروں گا تو آپ کی گریہ بلند ہو جائے. 18 سال تک جس جوان بیٹے باپ کے پاس کچھ نہ مانگا ہو، وہ عاشور کے دن اتنا کہہ دے کہ بابا آج مانگو کچھ. حسین پر کیا گزری ہوگی بیٹا، میں تو تم سے کہتا اکبر کچھ مانگو، اکبر کچھ مانگو. تم نے کچھ نہیں مانگا. آج 3 دن کا پیاسا بوڑھا باپ تو حسین سے کہہ دو بابا تھوڑا سا پانی مل جائے بابا. کل میں حسین پر کیا گزری ہوگی اللہ تعالیٰ مجھے بتاؤ. اکبر جاؤ اکبر دادا حوض کوثر پر سیراب کریں گے. اکبر گئے. حسین ذرا خیمے پر آئے. زینب مصلی پر بیٹھی ہے، لیلا خیمے کے پردے کے پیچھے ہے. حسین خیمے کے باہر پیلے پہ تھوڑا اونچا ہو کر دیکھ رہے ہیں میرا اکبر میرا اکبر. زینب کو معلوم ہے کہ کوئی چیز بنی لیلا کے چہرے سے پتا چلے گا. لیلا کو معلوم ہے کہ کچھ ہوا. میرے والی حسین دیکھ رہا ہے کہ ایسے میں ایک مرتبہ حسین نے آواز دی بہن زینب
ذرا لیلا کو تو بلاؤ. لیلا قریب آئی کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے. لیلا تمہارے اکبر کا بڑا مقابلہ ہے لشکر کے درمیان, دعا تو مانگو. زینب کے مصلے کے قریب لیلا بیٹھ گئی اور بالوں کو کھول کر ہاتھوں کو اٹھا لیا. پروردگار اے ہاجرہ سے اسماعیل کو ملانے والے, اے یعقوب سے یوسف کی ملاقات کرانے والے, میرا اکبر مجھے مل جائے کہ ایسے میں اکبر میں دعا مستجاب ہوئی. اکبر واپس آئے, بابا کو سلام کی. بابا میرا سلام. بابا تم نے میری لڑائی دیکھی؟ کہ اکبر کس کے فرزند ہو؟ کس کے فرزند ہو اکبر؟ کہا بابا کچھ باتیں ہیں بابا. کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ بابا مدینے سے چلتے وقت میں نے بہن سغرا سے وعدہ کیا تھا میں نے نکل گیا, لیکن بابا اب مجھے لگتا ہے کہ میں آپ تک بھی واپس نہیں آ سکوں گا. بابا کہ اکبر ایسی بات نہ کرو, بوڑھا باپ سامنے کھڑا ہوا, میری ضعیفی پہ تو ترس کھا لو. اکبر دیکھ رہے ہو نہ تو, بلکہ جملہ میں نظر کر چکا ہوں کہ امیر بن مسلم کہتا ہے کہ کوئی شہید کی لاش حسین نے جب اٹھائی ہے نا میدان سے, تو گھوڑے سے اترے نہیں ہیں, ایک ہاتھ زمین پر رکھا, لاش کو اٹھایا ہے, در ایک خیمے پہ لا کر رکھ دیا. صرف اکبر کی لاش ہے جو حسین سے نہ اٹھ سکا. کہتا ہے کہ کس اکبر کے اس جملے کے بعد جب اکبر واپس گئے ہیں تو میں نے دیکھا حسین بیٹھ گئے, ایک مٹی اٹھا کر سر پہ رکھی. خدا بندہ تو گواہ رہنا, اب ہو گیا ہے کہ جو تیرے رسول کی شکل صورت و سیرت میں ہے, اور جب میں تیرے رسول کی زیارت کا بہت زیادہ مجھے اشتیاق ہوتا تھا تو میں اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا. میں نے اکبر کو بھیجا ہے. حمید کہتا ہے کہ وہ مٹھی خاک کی جیسے ہی حسین نے سر پر رکھی, حسین کے سر کے سارے بال سفید ہو گئے. ایسا معلوم ہوتا حسین ضعیف ہو گیا, حسین پورا ہو گیا. دیکھو جوان بیٹے کو کیسے رخصت کیا ہے حسین نے. گئے علی اکبر اور ایک مرتبہ حملہ کیا اور اس منزل پر کربلا کی فضا میں آواز گونجی, بابا میرا آخری سلام, بابا میرا آخری سلام. لیلا پردے کے پیچھے گری, زینب خیمے کے اندر گری, آواز گونجی, ہائے میرے اکبر کی خیر, میرے اکبر کی خیر. دوبارہ آواز آئی, بابا میرا آخری سلام. حسین زمین پر پھر بیٹھ گئے, اور جیسا میں نے کہا ہے کہ حمید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا گھوڑے سے تو زمین پر تھے, لیکن کس طریقے سے اکبر تک پہنچے ہیں. حمید کہتا ہے میں کبھی نہیں بھولوں گا, فاطمہ کا لال حسین زمین پر بیٹھنے کے بعد پیدل نہیں چلا ہے, کونیوں کا سہارا دیا, دونوں کونیوں کو زمین پر رکھا. اکبر اکبر کدھر ہو میرے لال, مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا. اکبر اکبر مجھے آواز تو دے دو. ٹھوکروں پر ٹھوکر کھاتے ہوئے بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے پر پہنچا. خدا کسی باپ کو جوان بیٹے کا لاشا نہ دکھائے, خدا کسی ضعیفی کے ذریعے داغ نہ دکھائے. ارے دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پسر کا داغ. یہ سنا نا, اور یہ دستور ہے, مرتا ہے جدھر آگے پسر کے. کیا گزرتی ہوگی کہ باپ تو نہیں, باپ کے سامنے بیٹا تڑپ رہا ہو. قلب حسین کو سوچو, پہنچے اکبر تک, کیا دیکھا, ایک ہاتھ اکبر کی چھاتی پر ہے, دوسرا ہاتھ خاکے کربلا پر ہے, تڑپ رہا ہے اکبر. نزدیک ہے, نزدیک ہے بیٹا علی, دیکھو بوڑھا باپ آ گیا ہے. اکبر کہا ہاں بابا, وصیت دو کی جو میں سنا چکا ہوں, نہیں دوہراؤں گا, کل پرسوں بھی میں سنا چکا ہوں. دیکھو اکبر بوڑھا باپ آیا ہے, آنکھیں تو کھولو. بڑی مشکل سے اکبر نے آنکھیں کھولی. بابا بابا مجھے معاف کر دینا بابا, اور بابا سغرا سے کہنا مجھے معاف کر دے, میں وعدہ پورا نہ کر سکا. بابا سغرا سے کہنا مجھے معاف کر دے. کہا ہاں علی, مگر یہ تو بتاؤ اکبر کہ تمہیں زخم کہاں لگا ہوا ہے. اکبر کہا نہیں بابا, بابا بابا میں صحیح ہوں بابا, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. کہا اچھا بیٹا علی, سنو صاحب اولاد سنو. کہا اچھا بیٹا علی, ذرا اتنا تو کرو کہ تمہارا داہنا ہاتھ جو ہے نا وہ تو ذرا چھاتی سے ہٹاؤ. کہا نہیں بابا نہیں, بیٹا سمجھ رہا تھا بوڑھے باپ کی آنکھ نہیں دیکھ سکے گی. اللہ اکبر, حضرت اللہ. ایک مرتبہ کا اکبر حسین کہہ رہا ہے, میں
मैं कहूँ यकीनन हुसैन ने कहा होगा, आओ इब्राहिम आओ, देखो आंखों से पट्टी नहीं है, यहाँ पाँव में रस्सी नहीं बंधी हुई है। इब्राहिम, ये फख्र इब्राहिम है, ये फख्र इस्माइल चल रहा है। अली जरा आंखें हाथ तो हटाओ। अली अकबर ने मना किया। दूसरी मर्तबा हुसैन ने इकरार किया, नहीं हटाया। तीसरी मर्तबा अली अकबर ने ये जुमला देखो, क्रिया होना है और हुसैन के जरी के अंदर तक पहुंच रहा है कि तेरे अकबर के मातमदार बैठे। क्या है जुमला? नहीं हटाया है हाथ, अली अकबर ने नहीं हटाया है। हुसैन ने क्या किया, एक हाथ खा के करबला पे रखा, दूसरे हाथ से अली अकबर के हाथ को उठाया। दूसरे हाथ से अली अकबर का हाथ उठाया। अब निगाह हुसैन ने क्या देखा, कलेजे में बरछी लगी हुई है। अकबर जरा गए, बाप ने देख लिया है। हुसैन ने देखा कलेजी में बच्ची का फल है। कहा अकबर ये क्या? कहा बाबा कुछ नहीं है। क्या तसल्ली? बाबा कुछ नहीं है बाबा, बाबा कुछ नहीं। कहा नहीं अली नहीं। एक मर्तबा वही हाथ जो जमीन पे था उसको जमीन पे रहने दिया, बच्ची को देखा, नजफ की तरफ देखा, बाबा आओ नजफ से आओ आओ आओ, देखो दरे खैबर का उठाना मुश्किल, लेकिन ये अकबर की लाश। अजर आखिरी जुमला, एक मर्तबा आओ बाबा आओ। एक मर्तबा किस हिम्मत के साथ, किस सब्र और तहम्मुल के साथ, किस ताकत के साथ हुसैन ने वो एक हाथ जमीन ही पर रखा और फिर उसके बाद दूसरे हाथ से निकालना चाहा अली अकबर के कलेजे से बर्छी। न निकली बर्छी, न निकली बर्छी। देखो ये मसाइल के जुमले रखो जहन में, मजलिस हो जाएगी। अली अकबर जब हाथ में था ना तो एक हाथ में तो बच्चे को रखना है ना। कह रहे थे तीन हुसैन कैसे निकालते? साहिब मजलिस अदा लिखते हैं कि एक हाथ में बच्चे को लिया अली असगर के लिए, एक हाथ में असगर को लिया, दूसरे को बर्दाश्त करना जुमले को, दूसरे हाथ से जब हुसैन ने तीर निकाला है तो तीर अकेला नहीं निकला, असगर तीर के साथ ऊपर आ गया। हाय मजलूमी हुसैन, हाय मजलूमी हुसैन। एक मर्तबा वो हाथ जो जमीन में था उसको भी उठाया और उठाने के बाद अली अकबर के सीने से ऊपर हाथ रखा, बायां हाथ। अब या अली कहकर, या अली कहकर हुसैन ने बर्छी निकाली, मगर बर्छी खाली नहीं आई। अकबर का कलेजा, अकबर का कलेजा बाहर आ गया। मैंने की तरफ देखा, लैला तेरा अकबर गया, तेरा अकबर गया। एक मर्तबा अकबर ने आंखें बंद की। तारीफ बताती है हर शहीद के लाश को ये उठाकर तरह खैमे पर लाए। अकबर की लाश के लिए दोनों हाथ अकबर की लाश के नीचे रखे और उसके बाद या अली मदद कर, या अली मदद कर। न उठ सकी, न उठ सकी। कितनी मुश्किलों से लाश को उठाया। जवानी है, ज़ईफ़ी है, 18 बरस का अकबर है, हम शबी है, पैगंबर है, लैला का चांद है, कलेजा बाहर आ चुका है। तारीख बताती है कि अकबर की लाश थोड़ी ऊपर ले गए। हुसैन समझ गए कि खैमे तक नहीं पहुंचेगी ये लाश। हुसैन ने क्या किया, लाश को कंधे पे रख दिया। कितनी मंजिलें की हुसैन बैठ जाते थे, फिर लाश के साथ उठते थे। आहिस्ता आहिस्ता दरे खैमे तक पहुंचे। ज़ैनब की आखिरी जुमला, ज़ैनब की नजर पड़ी, क्या देखा, भाई जवानी की लाश उठा के ला रहा, बुढ़ापा ज़ईफ़ी को, ज़ईफ़ी जवानी को उठा के ला रही है। अरे ये कैसे लाश उठेगी? एक मर्तबा मीर अली से उस मंजर को इस तरह से पेश कर दिया कि ज़ैनब ने कहा भाई से न उठेगा, लाशा है बराबर का, भाई से न उठेगा, लाशा है बराबर का। अरे मैं पालने वाली हूँ, गोदी में उठा लूंगी। हुसैन ने कहा ज़ैनब चली जा, अकबर अकेला लाश को ले।
अज़ादारी को कबूल करे, कुछ बच जाए उसमें से तो बड़ा को दे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मैंने बहुत गलत किया, लेकिन बहुत यकीन के साथ ये पीछे हुसैन का रोज़ा है ना, यकीन के साथ मिंबर से कह रहा हूँ कि ये क्रिया करने वालों को कोई तकलीफ नहीं होने वाली, न कब्र में होने वाली है, न सकरात में होने वाली है। हुसैन का चाहने वाला रहे रास्त ही पर होता है, सिरात मुस्तकीम ही पर होता है। जिसने हुसैन से मोहब्बत कर ली वो भटक ही, वो सीधे रास्ते ही पर है। हुसैन पहली मर्तबा ये किताबों में तो है कि जो हम पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, दुआएं पढ़ते हैं और नमाज वहशत का खास हुक्म है पहली रात का, लेकिन तारीख ने लिखा, किताबों में मजलिसों की मिला है कि हुसैन का मातमदार, हुसैन पर क्रिया करने वाला, हुसैन पर आंसू बहाने वाला कब्र की पहली रात अली की ज़ियारत करेगा, बाजू में हुसैन को भी लेके बाबा जी मेरा आज़ादार है, बाबा जी मुझ पर रोने वाला है। खुदा करे ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। बहुत ही खुदा आपको तूले उम्र अता करे, जाना सबको है, लेकिन जब आँख खुले तो या अली सामने हो और हुसैन सामने खड़ा हो, खुदा आपकी आज़ादारी को कबूल कर ले। इस मजलिस से अदा का मुकम्मल सवाब उन तमाम मरहूमीन को अता फरमाए जो यहाँ पर हाज़िरीन मजलिस बैठे हुए हैं, जिन्होंने मुनक़िद की मजलिस को, मुकम्मल सवाब उन मरहूमीन को अता फरमाए। और फिर उसके बाद ये सवाब, ये ज़रिया, ये तोहफ़ा, ये हदिया हमारे अजीज़ साबिर भाई के फर्जंद कासिम भाई के पोते, क्या कहना, मरहूम नहीं अब्बास को मालिक, अब्बास के सदके में बेहिश में उसकी दर्जात को बुलंदी अता फरमा और हम सबको खास तौर पे इनके खानवादे को सब्र जमील अता फरमा खुदा, क्योंकि सब्र की ताकत तू ही दे सकता है। इस सानहे से गुजरना हमारा काम नहीं, हम तो हुसैन के आंसू बहाने वाले, तो वो सब्र हुसैन अता कर कि हम इस सानहे के ऊपर सब्र कर सकें, वादे से सब्र कर सकें। हमारे अमवात को बख्श दे परवरदिगार, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे परवरदिगार, जिंदा रख तो आले मोहम्मद की मोहब्बत से और ईमान की सलामती से जिंदा रख, दुनिया से उठाना तो ईमान की सलामती के साथ और आले मोहम्मद की मोहब्बत के साथ उठाना। मराजे तक़लीद उलमाए दीन जहाँ जहाँ है उनको अपनी हिफ्ज़ व अमन व अमान में रखना, जो रोज़े बने हुए हैं मुख्तलिफ मकामात पर उनकी हिफाजत फरमा, जो कब्रें स्मार्ट हो गई है उनके ऊपर रोज़े तामीर कर, जल्द से जल्द करबला मोल्ला की ज़ियारत नसीब कर और ऐसी ज़ियारत नसीब कर कि हुसैन उस ज़ियारत को कबूल कर ले, हुसैन हमारे सलाम को कबूल कर ले, बीबी गिरिया को कबूल करे, हुसैन हमारे सलाम को कबूल करे। जब हम कहें अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला, वहाँ से भी तो आवाज़ आए कि किसने मुझे सलाम किया, मैं उसको जवाब देने के लिए किया। दोस्तों, हम उस हुसैन के कायल हैं जिसकी महफिल में मेरे सवाल से पहले मेरा जवाब, पहले आपका जवाब है कि हुसैन तुमको बुला रहा है, क्या कहना दोस्तों, खुदा हमें सब बनाएगा इंशाअल्लाह। इस बच्चों को और मोहम्मद के सदक़े में परवान चढ़ाना, अली अकबर के सदक़े भी नौजवानों को सलामत रखना। ये बुजुर्ग जो सहारा लेकर इतनी देर तक यहाँ पर बैठे हुए खुदा बंदा, रोज़े महशर हिसाब वाले दिन इनको ज़्यादा देर खड़े नहीं रहने देना खुदा बंदा। ये तेरे हुसैन के दीन, जिसने तेरे दीन को बचाया है ना, देखो खुदा फ़र्क कितना है। हुसैन वो है कि जो हमारे काम में आता है, लेकिन हुसैन वो है कि जो खुदा के काम में आता है। खुदा के काम में आने वाला हुसैन है, वो हम तो हुसैन से कहते हैं जिसने खुदा के दीन को बचाया, कुर्बानियाँ दे दे के इस्लाम को बचाया। परवरदिगार उसी हुसैन का सदका, औलाद हुसैन का सदका हमारी इन आज़ादारी को कबूल कर लेना, हमारी आज़ादारी को इबादत में शुमार करना, जिंदा रखना तो इन्हीं की मोहब्बत में रखना, उठाना तो इन्हीं की मोहब्बत। एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत एक ही सूरह में, उसके पास कोई कमी नहीं है, एक ही मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। इसका सवाब हमारे नईम अब्बास को, उसके बाद उनके दादा को, तो मौजूद यहाँ पर लेकिन रज़ा हुसैन भाई कीवानी को कौन भूलेगा मुझे, उनकी शरीक हयात कि जिन्होंने इन बच्चों को किस तरीके से पाला। कौन माँ बाप अपने बच्चों को किस तरीके से पालते हैं, दोस्तों जरा सोचो तो सही। ये खानवादा ऐसा है, ये आपको गुजरात में ये भावनगर ऐसा है कि जिनको मैं मोहब्बतों से झगड़ा हुआ देख रहा हूँ, और दुनियावी मोहब्बतें तो हर जगह होती, आलम उम्मत की मोहब्बतों की जंजीरों में जकड़ी हुई ये कौम, खुदावंदा इनको इसी तरीके से झगड़ा कर सलामत रखना, कोई गम न देना, कोई मुस्तरिब कल्ब न देना। अगर इसमें कोई परेशानी हो, कोई परेशान दिल हो, हुसैन के वास्ते से इसी वक्त उसकी परेशानी को दूर कर।
کو رزق حلال عطا فرمانا خدا ان کو بچوں کو دنیا کی تعلیم اور دین کی تعلیم میں عروج عطا فرمانا. فاتحہ پڑھ دو مرحومین عباس کے لیے اور ہم سب کی مرحومین اموات کے لیے. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ارحم 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 یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.